ہم نے جمعیت علماء اسلام کے تحت ایک محنت کا آغاز کیا، لیکن اس کے دوسرے روز ہی اتنے پرتشدد واقعات ہو گئے کہ ابھی اس میں ہاتھ ڈالنا شاید دشوار ہو۔ بلوچستان کی صورتحال یہی ہے کہ کوئی حکومت نہیں ہے، حکومتیں ہوتی اس لیے ہیں کہ وہ اس قسم کے صورتحال سے نمٹنے کے لیے صلاحیتیں رکھیں۔ اب وہاں خونریزیاں ہوں، بلوچستان میں خونریزیاں ہوں اور حکومتیں اس میں غیر سنجیدہ ہوں، اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں، تو کس طرح معاملات حل ہوں گے؟ تو سنجیدہ حکومتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پی ٹی آئی والوں کا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو فوری اور غیر مشروط طور پہ رہا کیا جائے۔ اس سے $190 ملین والا جو کیس ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے ان کو سوال یہ ہے کہ آپ کی جماعت نے 26 آئینی ترمیم کی منظوری کی تھی، اہم ترین اس نے کردار بھی ادا کیا۔ کیا پی ٹی آئی کی جانب سے اس ترمیم کی منسوخ کرنے کا مطالبہ، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ پی ٹی آئی کو میں نے کہا تھا آپ ووٹ نہیں کریں گے، آپ احتجاج کریں گے، اور میرے کہنے پر انہوں نے احتجاج اور ووٹ نہیں کیا۔ اور باقی جو رہائی قانون وغیرہ وہ بھی اگر کوئی مذاکرات ہوں، کوئی بات چیت ہو تو راستے نکل آتے ہیں، لیکن زبردستی یہ کہنا کہ وہ کہیں کہ ہم تو ہر قیمت پر جیل میں رکھیں گے، آپ کہیں گے ہم ہر قیمت پر نکالیں گے، تو اس کا نتیجہ سوائے انار کی کچھ نہیں ہوگا۔ سر پارا چنار واقع ہوا ہے، پچھلے ہفتے جو ہوا ہے اس میں کے پی کے حکومت فی الحال خاموش ہے، کوئی رد عمل سامنے نہیں ہے۔ ان شہدا کے بارے میں جے آئی کا کیا موقف ہے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو انصاف دلانے کے لیے جے آئی کیا کردار ادا کرے؟ ہم تو قبائلی علاقہ ہے، جرگے ہی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوبائی حکومت کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ وہاں کچھ ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ جی سرکش حنیف سندھو دریا پہ 6 کینال وفاق بنانے جا رہی ہے اور ان کا منصوبہ جو ہے سائٹ میں وہ ترمیم بھی کر رہے ہیں، تو جب اگر یہ کینال بنے تو سندھ کی زمین بنجر ہو جائے گی اور سندھ جو ہے سارے زرعی معاش پہ ہوتی ہے۔ دیکھیے ہم سب ایک قوم ہے، ایک ملک ہیں، اور یہ سارے معاملات جو ہیں اتفاق رائے سے ہونے چاہیے، ایک طرفہ طور پر کسی بھی صوبے کو احتجاج پر مجبور نہ کیا جائے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی آپ کے ساتھ مذاکرات بھی کرتی رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو حکومت اسپیس نہیں دے رہی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اگر وہ میرے ساتھ رابطے میں رہیں تو میں کچھ حاصل بھی کر سکوں گا اور مجھے اندازہ بھی لگ سکے گا اور میں کوئی کردار بھی ادا کر سکوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کارکن جو ہیں وہ یقیناً مخلص ہوا کرتا ہے، وہ اپنے کاز کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، قیادت کے ساتھ اس کی وابستگی ہوتی ہے، تو اس کے جذبات مخلصانہ ہوتے ہیں، لیکن کارکن کے مخلصانہ جذبات کو آپ ایک اعتدال کے دھارے پہ لائیں، ان کو ایک صحیح لائن دیں، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کی کوالٹی۔ آپ نے جمعیت کو بھی دیکھا، پورے ملک میں ہم نے ملین مارچ کیے اور پھر پی ڈی ایم کے مظاہرے اور جلسے ہوتے رہے، اور پھر آزادی مارچ جو تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ لوگ لاہور اسلام آباد میں جمع ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ مینج کیسے کر سکتے ہیں، آپ اپنے کارکن کو صحیح راستہ کیا دے سکتے ہیں، ایسا راستہ کہ وہ جدوجہد کا بھی راستہ ہو اور وہ تشدد سے بھی محفوظ ہو۔ جی ڈاکٹر مولا بخش وہاں سے جو مطالبات آ رہے ہیں، خاص طور پر یو ایس سے، کبھی برطانیہ سے، کبھی کہیں سے سنائی دے رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو کیا جائے کہ اس کو باہر نکالا جائے، آپ کا کیا حکم ہے؟ میرے خیال میں اس کو پذیرائی نہیں مل رہی ہے اور اس کا خود پی ٹی آئی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کو باہر کے مداخلت سے تعبیر کیا جاتا ہے جو اچھی بات نہیں ہے۔ لاسٹ کوشچن اگر کوئی جی مدارس کے حوالے سے جو بل پیش کیا گیا ہے اس پہ ابھی تک حاصل زرداری صاحب قدر نے دستخط نہیں کیا، کیا اس پہ سر کوئی ان کی اگر کل تک دستخط نہیں کیے تو انشاءاللہ کانفرنس میں اس پر بات ہوگی۔ سر میرا ایک سوال ہے، میں نے تو حنیف سے کیا، اس میں یہ ہے کہ سندھ کی عوام کا بہت پریشر ہے، یہ 6 کینال جو بن رہے ہیں، تو جے یو آئی صوبائی قیادت ہمیشہ تاریخی جلسے کرتی ہے، آپ کا 29 تاریخ کو جلسہ ہے، تو اس کی بریفنگ لے کے کیا سندھ کے حوالے سے آپ کوئی؟ میری جماعت نے آل پارٹیز کانفرنس کی ہے، تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لیا ہے،
और इंशाअल्लाह मुत्तफ़क़ा एलामिया भी दे दिया है उन्होंने। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि हमारी जमात जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी की कायल है और सूबे के मफादात के लिए और सूबे के वसाइल पर सूबे के अवाम का हक़ वो हमारे मंशूर का हिस्सा है। और इस हवाले से जो बात यहाँ की गई है उस पर मैंने कहा है कि इस पर कौमी इत्तिफाक राय की तरफ हमें जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि जी तारिक दुरानी जी। सर 26वीं आर्मी तरमीम जो आईन तरमीम हुई उसके बाद इस वक्त कुछ पार्टी नाराज नजर आ रही है, आप उसके साथ भी मुआहदा जो है कुछ चीजें आपकी भी शर्तें थी, आप समझते हैं जिस तरह सूबे निज़ाम के हवाले के अलावा लीडर भी हो सकते होंगी वो हुकूमत पूरी करेंगी? देखिए, हुकूमत ने तो अपना काम अपना नीयत दिखा दी कि जो चीज़ उन्होंने 26वीं तरमीम में जिन चीज़ों से वो दस्तबरदार हुई और 56 क्लॉजेज में से वो सिर्फ 22 क्लॉजेज पर मुत्तफ़क़ हुई, 5 तो फिर हमने बढ़ा दी उसमें भी। तो अब उसके बाद फिर कानून साजी करना और एक्ट के ज़रिए ऐसे कवानीन पास करना जो आइन की रूह के और इसी 26वीं तरमीम की रूह के मुनाफी हैं, उन कवानीन पर तो आसिफ ज़रदारी दस्तखत करें। और दीनी मदारस का वो जो ड्राफ्ट है जो इलेक्शन से पहले PDM की हुकूमत में पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में ड्राफ्ट तय हुआ था और इत्तिफाक कराया हुआ था, 5 घंटे ब्लावर हाउस में मीटिंग करके इसका इत्तिफाक कराया हुआ, 5 घंटे हमने लाहौर में मियां नवाज शरीफ के घर में मीटिंग करके इस पर इत्तिफाक किया। आज उस पर एतराज़ात उठा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये उनके लिए वबाल बन सकती हैं। इतना भी आसान नहीं है, लेकिन मैंने कहा मैं कल इस पर तफसीली बात करूँगा। बहुत शुक्रिया, इसलिए कि नमाज जो है वो मुंतज़िर है जी। बहुत शुक्रिया आप तमाम।